جانتے ہیں کہ جنات جو ہے وہ اپنی شکل بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں چند جنات مسلمان ہوئے ہیں، تو اگر تمہیں اپنے گھر میں سانپ نظر آئے تو اس کو متنبع کرو، اور اگر وہ پھر بھی ظاہر رہے تو پھر اسے مارو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ سانپ کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ مسلمان بھی ہوں تو پھر بھی وہ کسی موذی جانور کی شکل میں سامنے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے کالا کتا گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اسی حدیث میں آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو کالا کتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر کالا کتا شیطان نہیں ہوتا، بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ نماز کے وقت میں شیاطین جو ہے کالے کتے کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 20-22 سال قبل ہمارے محلے کی مسجد میں ایک صاحب ہوتے تھے، امین صاحب، اور وہ بتایا کرتے تھے کہ جب بھی وہ نماز کی نیت کرتے تھے تو ان کے سامنے کالا کتا نمودار ہوتا تھا۔ یہ حدیث پڑھتے وقت مجھے ان کا خیال آیا۔ اللہ تعالیٰ امین صاحب کی مغفرت فرمائے کیونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اچھا، یہاں تو بات ہوئی سانپ کی اور کتے کی، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جنات ہیں وہ انسان کی شکل میں بھی دنیا میں نمودار ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جنگ بدر کے موقع پر آتا ہے کہ جب مشرکین مکہ جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے تو ان کے لشکر میں ابلیس موجود تھا، لیکن وہ ایک عرب سردار کی شکل میں موجود تھا، اور وہ ان کو مشورے بھی دے رہا تھا اور ان کو جنگ کے لیے ابھار بھی رہا تھا۔ اور اس کا اشارہ سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں ملتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمے کا مفہوم ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب شیطان تمہیں تمہارے اعمال خوبصورت کر کے پیش کر رہا تھا اور تم سے کہہ رہا تھا کہ تم ہی غالب رہو گے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جب دارالندوہ میں قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، تو اس مجلس کی جو صدارت کر رہا تھا وہ ایک نجد کا ایک بوڑھا شخص تھا، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص حقیقتاً ابلیس تھا جو اس شکل میں نمودار ہوا تھا۔